لیکن اس نے ہمارے اعمالوں کے لیے بھی خود کو جیل میں بند کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے اعمال بھی ٹھیک کروں گا اور آپ کا ملک بھی ٹھیک کروں گا. تو پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے، صرف ہمارا لیڈر نہیں ہے، پوری دنیا اس کو چاہتی ہے. ثوابی دھرنے میں موجود ہوں. ہجرت کامران کی قیادت میں یہ دھرنا دیا جاتا ہے. امین وزیر صاحب بھی دن رات یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین اکرام، چودھری جہانگیر صاحب بھی دن رات یہاں پہ موجود ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پوری قوم کو، کوئی مائی کا لال ادھر 6 ماہ رہ کے دکھائے، دھوپ میں گرمی میں، بغیر پنکھوں کے، بغیر سہولیات کے، بغیر 48 گھنٹے کھانے کے، کوئی مائی کا لال رہ کے دکھائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہجرت کامران خان اور ان کی ٹیم جو دن رات یہاں پہ سوتے ہیں. میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ ٹینٹ وغیرہ سسٹم ویسے کا ویسا ہی ہے، مگر یہ ٹیم یہاں پہ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کے پی کے گورنمنٹ ان پہ توجہ تک نہیں دیتی، دھیان تک نہیں دیتی، ان کا حال تک نہیں پوچھتی، کوئی کھانا تک کا نہیں پوچھتا. مگر یہی سمجھتے ہیں سبھی کہ یہ لوگ یہاں پہ فضول بیٹھے ہیں. یہ کیا انہوں نے عمران خان کا نعرہ لگایا ہے کہ ان کو رہا کروانا ہے، یہ فضول بیٹھے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صبح 22 اگست ترنول چوک میں جلسہ اسلام آباد، اور آج سبھی کو یاد آ گیا کہ ان کو ساتھ لے کر چلے. میرا کیمرہ مین دکھا سکے پیچھے ٹریکٹر لگا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں اور یہاں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور کرینوں کا بندوبست کیا جائے گا، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. ابھی اسد کیسر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. آئیے جانتے ہیں ہجرت کامران خان سے، انہی کی زبانی انہی کی کہانی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. خان کو رہا کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے اور اللہ پاک نے وہ موقع لے آیا ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ خان صاحب کو لے کر آئیں گے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہے کہ ہم 5 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں فضول بیٹھے ہیں. بھائی جان فضول نہیں بیٹھے ہیں، نہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضول بیٹھے ہیں. کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا ہے. وہ کر سکتا ہے جس کا کھوپڑی خالی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں تو وہ بول سکتا ہے یہ بات. آج الحمدللہ جو 4-5 مہینے پہلے ہم نے پورے قیادت کو کال دی تھی، پورے قیادت کے پاس ہم ایک دفتر میں گئے تھے کہ بھائی خان کی رہائی اسی میدان سے ممکن ہوگی انشاءاللہ. تو آج وہ دن آ گیا الحمدللہ. آج ہماری قیادت کو یہ جگہ یاد آ گئی اور انشاءاللہ صبح پوری قیادت، پورا قوم یہاں پہ ہمارے ساتھ اکٹھا ہوگا اور انشاءاللہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا، ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم نے انتظار کیا وقت کا، صحیح وقت کا انتظار کیا، ہم نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا اور آج الحمدللہ وہ دن آ گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام شروع ہو گیا. پارٹی کی طرف سے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پہ کام شروع ہو گیا اور انشاءاللہ کل یہاں پہ سارا قوم ہمارے پاس آئے گا. یہ ہمارے لیے، ہمارے لیڈر کی رہائی کے لیے ہمارے دل میں جو ایک ارمان تھا، یہ ہمارا ایک ارمان تھا، ایک تمنا تھی ہمارے کہ قوم ہمارے پاس یہاں آئے اور ہم قوم کو ساتھ لے کر یہاں سے اپنے مرشد کی رہائی کے لیے جائے. تو انشاءاللہ کل پورا قوم ہمارے ساتھ ادھر آ رہا ہے تو ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ کرے کہ صبح پہلے ٹائم سے سب آنا شروع ہو جائے اور یہاں سے ایک ایسی سونامی اسلام آباد کی طرف روانہ کرے تاکہ پورا نظام جام ہو جائے اور صرف ایک ہی نعرہ ہو، خان کو رہا کرو. الحمدللہ ابھی رنگ پورا نہیں لایا، ابھی صرف تھوڑا سا وہ سپرے ہوا ہے. رنگ اس دن لائے گا جب ہم اپنے مرشد کو لے کر زمان پارک کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دھرنا اور کل کا جلسہ یہ رنگ لے آئے گا، خان صاحب کو رہا کروا پائیں گے؟ بھائی جان یہ ہمارا چھوٹا سا دھرنا تھا، وہ یہ رنگ لے آئے کہ آج کل انشاءاللہ پورا قوم یہاں پہ آ رہا ہے تو کل کا جلسہ بھی انشاءاللہ وہ رنگ لائے گا کہ خان صاحب کی رہائی بھی اس سے ہوگی انشاءاللہ. مہر لگائیں گے خان صاحب کی رہائی پر. خان صاحب کے لیے آپ بڑے جذباتی ہیں اور اکثر تقریروں میں رو بھی پڑتے ہیں، اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جان جو خود غیرت مند ہوتا ہے وہ ہر غیرت مند بندے کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے، اس کے لیے روتا بھی ہے کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے. خان صاحب ایک غیرت مند بندہ ہے، ایک نڈر اور بہادر سپاہی ہے. ہمارے قوم کا سپاہی ہے، ہماری پوری قوم کے لیے لڑ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو رہا کریں گے. ہمارا صرف اتنا ہی تمنا ہے کہ وہ رہا ہو جائے کیونکہ وہ ہماری اعمال خراب ہے. اب جو تکلیفیں آتی ہے یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے.
لیکن اس نے ہمارے اعمالوں کے لیے بھی خود کو جیل میں بند کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے اعمال بھی ٹھیک کروں گا اور آپ کا ملک بھی ٹھیک کروں گا. تو پورے امت مسلمہ کا لیڈر ہے, صرف ہمارا لیڈر نہیں ہے, پوری دنیا اس کو چاہتی ہے. تو اگر ہم اس کے لیے تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. باقی ہمارا جتنا محنت ہے, جتنی بھی ہمارے جو آپ نے تکلیفیں بتائی, یہ خان صاحب کی ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. آخری بات میری یہ ہے کہ یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ تشریف فرما ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کارکن آگے لگ چکے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ باقی تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے یہ اپنی توہین سمجھی؟ بھائی جان, اتنی زیادہ باتوں میں نہیں جاتے, ابھی وقت آ گیا ہے. آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے کل سے بلکہ آج سے اور ابھی سے صرف اور صرف خان کی رہائی پر بات کرنی ہے. اگر آپ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے, آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, باقی آپ صحافی, ہم پارٹی کی بات آپ سے نہیں کریں گے. ہم صرف آپ سے یہ بات کریں گے کہ اگر آپ اس قوم کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو آپ نے صرف خان کی رہائی پر بات کرنی ہے. جو بھی ادھر سیلیبریٹی آتا ہے, لیڈرشپ آتا ہے, جو بھی آتا ہے, آپ نے صرف اور صرف خان کی رہائی پر بات کرنی ہے. یہ ہماری آپ سب میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے صرف اور صرف خان صاحب کی رہائی پر بات کرنی ہے, اس سے آگے اور کچھ نہیں. جی, خان صاحب کی رہائی پہ بات کرنی ہے. امین وزیر صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے, یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, تقریباً 5 مہینے ہوئے کہ ہم ثوابی میں دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اس جگہ پہ ہم بیٹھے. جو ثوابی میں جلسہ ہو رہا تھا اس حوالے سے ہم نے یہ جگہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ جلسہ کریں, لیکن بدقسمتی سے وہ جلسہ یہاں پہ نہیں ہو گیا. لیکن آج الحمدللہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پورا KPK کے لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے اور کل یہاں سے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف عوام. اور جو ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے اس وہ رنگ لایا ہے. تو ہم جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں وہ آج خوشی ہے ان کے لیے, اور جو خان کی رہائی ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم ضرور نکلیں گے اور ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ چوہدری جہانگیر صاحب بھی موجود ہیں کہ جو تشریف فرما ہوا ہے پنجاب سے, دن رات یہ بھی یہیں پہ رہ رہے ہیں اور لیڈ بھی کر رہے ہیں اور کارکنان کی طرح یہاں پہ گزارا بھی کر رہے ہیں, وقت بھی گزار رہے ہیں. آئیے ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے, یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم چودھری صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. چودھری جہانگیر صاحب, آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, پورے پاکستان, پوری دنیا کو کیا بتانا چاہیں گے صبح کے جلسے کے حوالے سے, اور آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے یہاں سے آپ کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے؟ اچھا سر, ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے آج ایک خاص کرم کیا ہے کہ جو چیز ہمارے ہجرت بھائی, امین بھائی, آصف بھائی اور میں خود ایک چیز کو ہم بانٹ چکے تھے کہ خان کی رہائی کے لیے انقلاب کا راستہ یہیں سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں سے وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے, تو اب یہ چشمہ الحمدللہ نکلا ہے. ہم نے پوری قوم کو, پورے ورشیش کو, سب کو بتایا کہ اگر خان کو رہا کرنا ہے تو ساری قوم نے اسی میدان پہ اکٹھے ہونا ہے. تو سب آج یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا قوم کو پیغام ہے کہ اب کسی بھی گروپ میں تقسیم نہ ہو, کسی بھی ایجنڈے میں تقسیم نہ ہو, ایک ہی ایجنڈا, ایک ہی آواز, عمران خان کی رہائی. اور اس کے لیے یہاں پہ پورا KPK اور پورا پاکستان اکٹھا ہو کے اسلام آباد جائیں گے. اور آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جتنی بھی ہماری ٹیم ہے الحمدللہ پوری ٹیم ہماری بہت ہی جان باز ٹیم ہے, اور ایسی ٹیم ہے جس نے کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. جیسے آپ پہلے اپنی باتوں میں ذکر کر چکے ہیں, کھانے کی پرواہ نہیں ہے, والدین کی پرواہ نہیں ہے, بیوی کی پرواہ نہیں ہے, بچوں کی پرواہ نہیں ہے, زندگی کی پرواہ نہیں ہے, موت کی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میدان جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ آج سب کے سب لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر تک سارا میڈیا بھی یہاں پہ آ جائے گا, لیکن آپ تو ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں کہ ہم کب سے اس جیس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسی جگہ ہے جہاں سے عوام عمران خان کو رہا کر سکتی ہے اور خان کی رہائی ممکن ہے. ایک چیز میں بتاؤں کہ ہم سب کارکن ہیں, کوئی مطلب کسی سے اوور نہیں ہے, کسی سے بالاتر نہیں ہے. تو عام کارکن نہیں, ہم آر کارکن ہیں اور عام کارکن بن کے ساری عمر اپنے خان کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آصف خان صاحب بھی موجود ہیں, آصف آفریدی, کہ ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ہمیں خوشی تب ملے گی جب خان صاحب رہا ہوگا, اور ہم نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور خان صاحب کی رہائی کا جو راستہ ہے وہ ثوابی کے اس مقام سے شروع ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 6 ماہ بعد ہو یا جتنے ٹائم بعد ہو وہ یہاں آ گئے. ہماری ساری قیادت, یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کر سکیں. جی, ہمارے ساتھ چاچا PTI موجود ہیں کہ جو دن رات ان کے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں, سفید داڑھی ہے, برتن بھی دھوتے ہیں, صفائیاں بھی کرتے ہیں. تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ
یہ کیا کہنا چاہیں گے اور کتنی خوشی ان کو ہوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوشی تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا، ایک چیز سے محسوس ہوا نا، جو 2013 سے خان اس جگہ سے سٹارٹ لیا ہے اور ہجرت بھائی نے یہ جگہ پسند کیا ہے۔ ہم لوگوں کے بہت بات ہم نے یہاں سنا ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ پسند کی ہے۔ ہاں جی، اور ہم نے یہ سوچا ہے خان پہلا نے سٹارٹ اس جگہ سے لیا اور انشاءاللہ اس جگہ سے رنگ لائے گا۔ اب یہ میرے نظر آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا رنگ آ رہی ہے، زیادہ تو ہے نہیں، کیوں ہمارا مرشد جیل میں ہے۔ انہوں کو دروازے ہم نے ٹکٹکایا ہے لیکن وہ سوئے ہوئے تھا۔ ابھی الحمدللہ تو تھوڑا یہ جگہ یاد آیا تھا، ہم بھی اس سے ابھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سب خوشی سے نڈھال ہیں، سب کو خان کے ساتھ محبت ہے۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ دن رات سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے، گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، گرمی اور جاتی ہوئی سردی بھی یہاں پہ گزاری ہے انہوں نے۔ اینکر رانا خالد عبداللہ، صوبہ ٹی وی، صوابی۔ اللہ حافظ۔